جب یہ قافلہ چلنے لگا میرے حسین نے سیدہ زینب کے دروازے پہ کہا زینب میں لینے کے لیے آیا ہوں. آپ اپنے شوہر کی طرف رخ کیا, کہنے لگی میرے سرتاج عبداللہ بن جعفر طیار کا جی میں جا رہی ہوں, اب پتہ نہیں خدا جانے ملاقات ہو کہ نہ ہو, میں اپنے حق معاف کر کے جا رہی ہوں, آپ اپنے حق معاف فرما دیں. اتنی بات کہی تھی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی آنکھیں برسنے لگی. آپ نے فرمایا زینب ایسا کر بیٹیاں میرے پاس چھوڑ دے, بیٹے اپنے ساتھ لے کے چلی جاؤ, اس لیے کہ بیٹے ماں کے بغیر مشکل سے رکا کرتے ہیں. بیٹیوں کو باپ پیارا ہوتا ہے, بیٹوں کو ماں پیاری ہوا کرتی ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. کہا بیٹے تیرے بغیر نہیں رکتے ہیں, بیٹوں کو تم لے کے چلی جاؤ. آپ نے شہزادوں کو لیا ہے, بیٹیوں کی طرف دیکھا, دو بیٹیاں سیدہ زینب کی تھی. دیکھنے کے بعد کہا تھا بیٹی پردیس جا رہی ہوں, ماں کی دو باتوں کو گانٹھ باندھ کے رکھنا. امی جان کون سی باتیں؟ کہا بیٹی نمبر 1 قرآن کی تلاوت مت چھوڑ دینا, نمبر 2 اگر دروازے پہ فقیر آ جائے تو اسے زیادہ دیر تک بیٹھا کر اس کے وقت کو ضائع نہ کرنا, جتنی جلدی ہو سکے فقیر کو بھیک دے کے رخصت کر دینا. اللہ اکبر. آپ نے بیٹیوں کو نصیحت کی ہے اور رخصت ہوئی ہیں. اللہ اکبر. یہ قافلہ چلا, کربلا آیا. کربلا میں آنے کے بعد سیدہ زینب نے بیٹوں کی قربانیاں دی ہیں. بیٹوں کی قربانی کے بعد وہ وقت آیا کہ خاندان نبوت کا حضرت امام زین العابدین کو چھوڑ کر کے ایک ایک فرد شہید ہو چکا تھا. مرد حضرات سارے شہید ہو چکے ہیں. خاندان نبوت کے جو کربلا میں موجود تھے. اب ذرا پڑھیے پھر وہ شام غریبہ آئی ہے جس شام میں اہل بیت اطہار کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے. او یار تیرا تو کربلا کی طرح کچھ لگا بھی نہیں ہے دین پر, تجھے منہ چلانے میں کتنی دیر لگتی ہے, تو آسانی سے منہ چلا دیا کرتا ہے. بلا میں یہ کمی ہے اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا, اسے مسئلہ یاد نہیں ہے. او یار کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیا کر, تو نے مصطفیٰ کے دین کی کتنی قدر کی ہے, تجھے آقا کی شریعت کا کتنا لحاظ ہے. زبان چلانے سے پہلے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا کرو, منٹ نہیں لگتے ہیں, کسی کی بھی عزت کی اچھال دیا کرتے ہو. او یار خدا نے تمہیں تقوی بخشا ہے, اللہ کا شکر ادا کیا کرو. یہ نہیں ہے کہ اگر 5 دن سے نمازیں پڑھنے لگے ہو تو پھر ہر کسی کو نظر میں خاطر میں نہ لاؤ. اگر تم 5 دن سے تم نے داڑھی رکھ لی ہے تو دوسروں کو تانے دے دے کے مار دو. اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے. او یار لہجے میں نرمی لاؤ, زبان میں مٹھاس پیدا کرو. تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں, اگر تیری زبان میں مٹھاس نہیں ہے تو تجھے مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے. اگر تیرے لہجے میں نرمی نہیں ہے تو تجھے اسلام سے رشتہ رکھنے کا, دعویٰ کرنے کا ادھیکار نہیں ہے. مومن تو وہ ہوتا ہے جس کا لہجہ بھی نرم ہوتا ہے, زبان بھی نرم ہوتی ہے, نظریں بھی نیچی ہوتی ہیں. اور تیری اوقات کیا ہے, تو ہے کیا, تیری حیثیت کیا ہے, جسے چاہا زبان چلا کے ڈانٹ دیا, جسے چاہا تو نے تانے دے دیا. او یار یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور خدا کی قسم سب سے بہتر خدا کے نزدیک وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوا کرتے ہیں, جس کے لہجے نرم ہوتے ہیں, جس سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچا کرتی ہے. او یار خیر ہو تمہاری, اللہ بھلا کرے اس امت کا. خدا را زبان کو لگام لگا کے رکھا کرو. تیرا میرا تو دین پہ کچھ لگا بھی نہیں ہے. اسلام کی قدر کر لو, دین کی قدر کر لو. او یار خدا جانے اس محفل میں کسے کہہ دوں کہ یہ پاپی ہے, کسے کہہ دوں یہ جہنمی ہے, میں تو نہیں جانتا, میرا رب جانتا ہے. خدا جانے تم میں کوئی ایسا بھی ہوگا جب دنیا سو جاتی ہوگی وہ اٹھ اٹھ کے اپنے رب کو مناتا ہوگا. کیا پتا تم میں ایسا بھی ہو کہ رات کے سناٹے میں اپنے رب کو منا لیتا ہو. او یار خدا جانے کسی کا رشتہ مصطفیٰ سے کیسا ہوگا. خدا جانے کسی کا دل راتوں میں اٹھ اٹھ کے مصطفیٰ کے لیے روتا ہوگا. تو نے کیسے کہہ دیا صرف تو بارسا ہے. او خدا کی قسم سجدہ کافی نہیں ہے, بلکہ جنت میں جانے کے لیے اخلاق ویسا ہو جیسا اخلاق مصطفیٰ نے دیا ہے, اہل بیت مصطفیٰ نے دیا. حلب سے 12 میل پہلے ایک چوک پہ ایک اندھا شخص بھیک مانگ رہا تھا. اس کے ساتھ ایک بچہ تھا. بچے نے جب آتا دیکھا نا, ڈھول بج رہے تھے. بچے نے سمجھا شاید برات ہوگی. اپنے ابا سے کہنے لگا ابا لگتا ہے برات آ رہی ہے, آج بھیک ملے گی. باپ نے کہا بیٹے جب دولہا قریب آ جائے کونی مار دینا, تبھی بھیک مانگوں گا.
اللہ اکبر. بچے نے وعدہ کر لیا ہاں قافلہ چلا. 72 نیزوں پہ 72 سر تھے. جیسی بچے نے ڈھول والے آگے گزرے, اچانک بچے کی نظر پڑی نہ, جب نیزوں پہ سر دیکھے بچہ تو ہوش ہی کھو بیٹھا. آخر میں جب امام زین العابدین کے ہاتھ میں ہتھ کڑی, پیروں میں بیڑیاں دیکھی, اور پھر حضرت علی اصغر کا نیزے پہ سر دیکھا, بچہ اپنا صد ہی بھول گیا اپنے باپ سے بتانا کہ یہ برات نہیں, یہ مصطفیٰ کے خاندان کے شہیدوں کے سر لائے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. بچہ گم تھا یادوں میں. اچانک جب وہ قافلہ گزرنے لگا, بچے نے کونی مار کے کہا تھا ابا دیکھ یہ کون سا ستم ہو رہا ہے. بوڑھے نے یہ سمجھا شاید یہ دولہا کی سواری آ گئی ہے, اس لیے بچے نے اشارہ کیا ہے. جیسے اتنی بچے نے اشارہ کیا, بوڑھے نے کہا او قافلے والو, او برات والو, نبی کی خیرات دو, علی کی خیرات دو. اتنی بات کہی تھی, سیدہ زینب کی چیخ نکل جاتی ہے. کہتی ہے اما فضہ ذرا پوچھو تو صحیح یہ کون ہے, کہاں کا رہنے والا ہے. آج کئی دن کے بعد ہم نے اپنے باپ کا نام سنا ہے, اس سے کہو ایک بار اور نبی کا نام لے دے, ایک بار اور علی کا نام لے دے. اور یار پردیس میں اپنوں کے نام بھی پیارے لگا کرتے ہیں, خاص کر کے تب جب کوئی اپنا سینے سے لگانے والا نہ ہو, جب اپنوں کے لاشیں بکھرے ہوں, تب اپنوں کی بڑی یاد آیا کرتی ہے. اس وقت سیدہ زینب نے کہا تھا اما فضہ اس سے کہو ایک بار اور میرے نانا کا نام لے دے. اس نے کہا تھا نبی کی خیرات دو, علی کی خیرات دو. تیسری مرتبہ پھر کہا کہ ایک بار اور کہہ دے. اس نے پھر کہا علی کی خیرات دو, نبی کی خیرات دو. سیدہ زینب نے کہا اما فضہ کا جی کا بچے کو بلائیے. بچے کو بلایا گیا. بچے کو قریب بلا کے حضرت زینب نے کہا تھا بیٹے کہا کیوں بیٹھے ہو, کہا ہمارا نسلوں سے بھیک مانگنے کا طریقہ ہے, نسلوں سے بھیک مانگتے آ رہے ہیں. آؤ نبی کے گھر کی ثقافت دیکھو, ان کے گھر کا فیضان دیکھو. اتنی بات سیدہ زینب نے سنی ہے, فرماتی سن آج اتنا دیں گے کہ تمہیں 7 پشتوں تک مانگنے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. اتنا کہنے کے بعد کہا تھا اے بیٹے دیکھ سب سے پیچھے جو سواری آ رہی ہے اس پہ میری بھتیجی سکینہ سوار ہے, 7 سال کی بچی ہے. اس کی سواری کے پچھلے پیروں کے نشان کی مٹی ہٹا لینا, تمہاری ضرورت اللہ پوری کر دے گا. یہ کہہ کے زینب تو آگے گئی ہے. بچہ توڑ کر کے وہاں آیا ہے جہاں سیدہ زینب کے بتائے ہوئے نشان قدم اونٹنی کے موجود تھے. حضرت سکینہ کی سواری کے پچھلے قدموں کے نشان کی مٹی ہٹائی گئی. بچے نے مٹی ہٹائی ہے تو سونے کا ڈھیر نکل آیا ہے. بچے نے چیخ کے کہا تھا بابا اتنا مل گیا ہے, اب نسلوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا بیٹے کیسے ملا, کہا یہ جو خاتون گئی ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ مٹی ہٹا لینا ضرورت پوری ہو جائے گی. اب ہر حلالی بولے گا. بات اتنی پیاری کہی تھی. اس نے کہا تھا بیٹے جلدی کر سونا چھوڑ دے, وہاں لے کے چل جہاں یہ شہزادی گئی ہے. کہا کس لیے, کہا بیٹے تو نے نہیں پہچانا لیکن میں جانتا ہوں جس کے کہنے پر یہ سونا نکل کے آیا ہے وہ عام بیٹی نہیں ہے, یا تو علی کی بیٹی گئی ہے یا پھر مدینے والے مصطفیٰ کی بیٹی گزر, یا تو علی کی بیٹی گئی ہے یا پھر نبی کی بیٹی گئی ہے. یہ کرم تو اللہ نے انہی کے گھر کو عطا کیا ہے. اللہ اکبر. یہ قافلہ چلا. اگر میں بات بڑھاؤں بہت لمبی ہو جائے گی, بس میں چاہتا ہوں کہ سیدہ زینب کی مدینہ واپسی بیان کر لوں. اور یار صبح سے شام تک یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں یزید کے دربار کی چوکھٹ پہ کھڑی رہی. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں تیری میری بیٹی اگر کسی کارڈ کو بنوانے کے لیے کہیں جائے ادھیکاری کے دروازے پہ اور دھوپ ہے تو باپ چاہتا میں بیٹی کو کہاں بیٹھا دوں, کسی چھتری کے نیچے بیٹھاؤں, کسی درخت کے سائے میں بیٹھا دوں. بس غور کریں یزید کے دربار سے پھر یہ قافلہ واپس ہوا. جب مدینے پہنچا اللہ اکبر عجیب منظر تھا مدینے میں. خبر تو پہلے ہو گئی تھی آنے کی, قافلے کے آنے کی خبر پہلے ہو چکی تھی. مدینے کے لوگ باہر نکل آئے تھے. صحابہ فرماتے ہیں, مورخین فرماتے ہیں کہ مدینے میں 2 مرتبہ ایسا ہوا جو قیامت کا منظر تھا. یہ منظر ایک وقت تب ہوا تھا جب حضور کا وصال ہوا تھا, اور دوسری مرتبہ تب ہوا جب یہ کربلا سے لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا تھا. سیدہ زینب آئی, مصطفیٰ کے مزار کے قریب پہنچی, فرمایا سجاد. جی پھوپھی, کہا یہ سامنے کیا ہے؟
آپ نے کہا نہ پھوپھی آپ کو بھی پتا ہے. کہنے لگی مجھے تو پتا مگر تو بتا. کہنے لگے یہ میرے مصطفیٰ کا مزار ہے. اس کے بعد آپ نے رخ کیا کربلا کی طرف. کہنے لگی حسین میں نے تیری امانت کو مدینے پہنچا دیا. اور اس کے بعد فرمایا سجاد جی پھوپھی. فرمایا پورے خاندان کے لوگوں کو لے کے گھر جاؤ. آپ کہاں جا رہی ہو؟ کہا مجھے نانا کے مزار پہ سلام کرنا. غور کرنا حضرت فضہ سیدہ زینب حضور کے مزار پہ آئی. آنے کے بعد سیدہ زینب نے سلام کیا. ہچکی بند گئی اور ہچکی بندی آپ نے کوئی جملہ نہ کہا اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی. جانتے ہو یہ سفر کتنا تھا؟ 5600 میل سفر بنتا. کربلا سے مدینے تک کا 5600 میل کا سفر. جس طرح یہ سفر کیا گیا تھا 5600 میل. اور 13 محرم کو چلا تھا. 27 رمضان شریف کو مدینے پہنچا تھا. اللہ کتنے مہینے ہو گئے سفر میں؟ سفر ربیع الاول ربیع الاخر جمادی الاولی جمادی الاخری رجب شعبان رمضان. رمضان کا بھی مہینہ نکل گیا. اگر محرم کو بھی جوڑا جائے تو 9 مہینے بنتے ہیں. کتنے مہینے بتاؤ یار کتنے مہینے؟ یہاں پرساد نہیں بٹ رہا ہے, یہاں حسین کے نام کی خیرات بٹ رہی ہے. میں سیدہ زینب کا ذکر کر رہا ہوں, اس ذات کا ذکر کر رہا ہوں جس کا اسلام پہ بھی احسان ہے. کتنے مہینے؟ 9. سارے بول دو. 9 مہینے کا سفر ہوا. جانتے ہو سیدہ زینب سفر کر کے آئی ہیں, قرآن پڑھ کے آئی. 5600 میل سفر ہوا. 9 مہینے تک سفر کیا. پورے سفر میں قرآن پڑھا. جانتے ہو سیدہ زینب نے کربلا سے مدینے تک 72 قرآن مکمل کیے تھے. کتنے؟ 72 قرآن مکمل کیے تھے. پھر آ گیا مصطفیٰ کا مزار. آئے نانا کے مزار پہ کھڑی ہوئی ہیں, قرآن پڑھنا شروع کیا ہے. پہلا پارہ پڑھا ہے, دوسرے پارے میں پہنچی ہیں. پڑھتے پڑھتے یہ آیت کریمہ آئی ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب اس آیت کریمہ پر پہنچی ہیں مصطفیٰ کا مزار پرانوار ہلنے لگ جاتا ہے. حضرت فضہ نے ہاتھ رکھا, زینب پس کر دیکھتی نہیں ہو مصطفیٰ کا مزار ہلنے لگ گیا ہے. آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کیا ثبوت ہے مزار ہلنے لگا تھا, اور میں کہتا ہوں ظالم تاریخ اٹھا. اگر میرے مصطفیٰ کا ایک غلام حضرت جامی رحمت اللہ تعالی علیہ اگر نعت کے چند شعر لے کر کے چلنے لگے, مصطفیٰ خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ جامی کو مدینے سے پہلے روک دو. اگر جامی میرے مزار تک آ گیا اور آ کے اس نے نعت کے 2 مصرے میرے مزار پہ پڑھ دیے تو مجھے نکل کے اس سے ہاتھ ملانا پڑ جائے گا. اور یار پتا تو صحیح وہ جامی ہے جس کے لیے مصطفیٰ کہتے ہیں اگر یہ مزار پہ آ گیا تو مجھے ہاتھ نکالنا پڑ جائے گا, مجھے خود بھی نکلنا پڑ سکتا ہے. وہ یار جامی کے لیے نبی نکل سکتے ہیں تو پھر اگر زینب ان کی اپنی بیٹی مصطفیٰ کے مزار پہ آ کے قرآن پڑھے تو مصطفیٰ کے مزار پرانوار پہ حرکت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. حضرت فضہ نے ہاتھ رکھ کے کہا تھا زینب ٹھہر جا, ورنہ مصطفیٰ کے مزار پرانوار ہل رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو مصطفیٰ کی قبر انور نہ کھل جائے. اتنا سننا تھا. زینب ٹھہر جاتی ہے, کہتی نانا میں قرآن پڑھ کے بھی آئی ہوں, اولاد لٹا کے بھی آئی ہوں. اتنا کہا تھا مصطفیٰ کے مزار سے آواز آئی ہے او زینب بس کر, مجھے کچھ نہ بتا. جب تیرے بیٹے شجاعت دکھا رہے تھے میں صرف میں نہ تھا بلکہ سارے انبیاء کربلا کے میدان میں بیٹھ کر کے تیرے بیٹوں کی شجاعت بھی دیکھ رہے تھے, اپنے بیٹوں کی شہادت بھی دیکھ رہے تھے. زینب میں نے سب دیکھا ہے. اللہ اکبر. آپ نے سلام کیا ہے مصطفیٰ کو, اب آئی ہیں. جانتے ہو حضرت زینب کے 18 بھائی تھے. آج 18 دروازوں میں تالے لگے ہیں, آج کوئی بھی تالا نہیں کھلا ہے. 18 دروازوں پہ زینب آئی ہے. ہر دروازے پہ آ کر کے سلام کیا تھا. ایک ایک دروازے پہ جاتی تھی, سلام کر کے واپس جاتی تھی. جب آخر میں دروازہ غازی عباس کا آیا ہے, اللہ اکبر, قیامت کا منظر تھا مدینے میں. حضرت سیدہ زینب کی چیخ نکل جاتی ہے,
رو کے کہا تھا میرے غازی آج 27 محرم رمضان المبارک ہے، آج سے پہلے تمہارے دروازے پر زینب آتی تھی، عید کی مبارکباد لینے کے لیے آتی تھی، آج جب زینب آئی ہے میرے غازی دروازوں کے تالے بند ہیں، آج کوئی عید دینے والا نہیں ہے۔ اتنی بات کہی ہے، خدا کی قسم کلیجے پھٹ جائیں گے اگر ان کا درد سن لو گے۔ المختصر یہ ہے انہوں نے آخر میں آ کر کے اپنے دروازے پر آئی ہیں، آؤ بیٹیوں کو بے پردہ گھمانے والوں، ان کو اسکول کالجوں میں لے جا کر کے ان کی دنیا آخرت برباد کرنے والوں، نبی گھرانے کی شان دیکھو، پورا خاندان لٹ چکا ہے، سارے لوگ کٹ چکے ہیں، لیکن جب سیدہ زینب مدینے آئی ہے آپ کے سر سے لے کے پیروں تک برقع تھا، ایک بال نہیں دکھائی دے رہا تھا، ناخون تک چھپا ہے سیدہ زینب کا۔ آخر میں اپنا دروازہ آیا ہے، ذرا غور کرنا پیارے، یہ وہی دروازہ ہے جس سے گئی تھی تو بیٹیوں سے کہا تھا بیٹی دروازے پہ دو کام ضروری ہیں، ایک تو قرآن کی تلاوت مت چھوڑنا، دوسرے فقیر آ جائے تو اسے جلدی رخصت کر دینا۔ اللہ اکبر، غموں کی ماری ہے زینب، آفتوں کو برداشت کر کے آئی ہے زینب، بیٹوں کی قربانی دے کر کے آئی ہے زینب۔ جب گئی تھی تو سر کے بال کالے تھے، واپس آئی ہے تو سفید ہو گئے ہیں بال سارے، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہیں سیدہ زینب کے۔ آ کر کے بیٹھ جاتی ہے اپنے دروازے پر، ہمت نہیں ہو رہی ہے گھر کے اندر جانے کی، جیسی دروازے پر بیٹھی ہے اتنے میں اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ جاتی ہے، دروازے پر بیٹھی ہے قرآن کی تلاوت سن رہی ہے، بیٹی نے جھوم کے قرآن پڑھا ہے، سیدہ زینب کی زبان سے نکل جاتا ہے الحمدللہ، جیسی اتنا نکلا ہے بڑی بہن نے کہا تھا چھوٹی بہن سے، لگتا کہ دروازے پہ بھکارن آئی بیٹھی ہے، لے جلدی کر، ماں نے کہا تھا دروازے پہ بھکاری آ جائے تو بھیک دینے میں تاخیر نہ کرنا، جا جلدی جا کر کے پیسے دے کر کے رخصت کر دے۔ چھوٹی بیٹی آئی ہے پیسے لے کر کے، کباڑ ہٹائے ہیں، ہٹانے کے بعد پردے سے پیسے دیے ہیں، لے یہ پیسے لے اور سفر شروع کر دے۔ سیدہ زینب نے کہا تھا بیٹی میں کوئی بھکارن نہیں ہوں، کہا پھر یہاں کیوں بیٹھی ہو، کہا پردیسن ہوں، کہا پردیسی ہو تو سفر کرو، یہاں کیا کام ہے؟ آپ نے کہا تھا تمہارا قرآن سنا، بس دل لگ گیا، قرآن سن رہی تھی، اتنا سننا تھا بیٹی کی آنکھ نکل جاتی ہے، رو کے کہتی خاتون تو نے ہمارا قرآن سنا ہے، کبھی ہماری ماں کا قرآن سن لیا ہوتا، اگر سیدہ زینب کا قرآن سن لیتی تو ہماری تعریف نہ کرتی۔ تو اب کی بیٹی کہتی ہے اے خاتون سن، جب ہماری ماں قرآن پڑھا کرتی تھی تو 18 بھائی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے، جب ہماری ماں زینب قرآن پڑھتی تھی تو مولا علی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے، تو نے ہماری ماں کا قرآن جو نہ سنا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا بیٹی ذرا قرآن پڑھو، آپ دروازے پہ بیٹھی ہیں، اندر بیٹیاں قرآن پڑھ رہی ہیں، شام کا وقت آیا ہے، اتنے میں ستارہ عرب حضرت عبداللہ بن جعفر طیار آ جاتے ہیں۔ وہ یار کیسا پردہ تھا کہ اپنے اپنوں کو نہیں پہچان رہے ہیں، کیسا نقاب ڈالا تھا زینب نے کہ بیٹی ماں کو نہیں پہچان پا رہی ہے۔ اتنے میں ستارہ عرب کا آنا ہوا ہے، عبداللہ بن جعفر طیار آئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں دروازے پہ بھکارن بیٹھی ہے، آپ نے چہرہ پھیر لیا، وہ یار حیا والے لوگ تھے، پردے تھے ان کی نظروں میں، نگاہ پھیری ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا، 2-4 سکے نکالے، کہا لو یہ بھیک لو سفر شروع کرو۔ اتنا سننا تھا، سیدہ زینب کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتی میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، کہا کون ہو، کہا پردیسی ہوں، کہا پھر یہاں کیوں بیٹھی ہو، کہا بچیوں کا قرآن سن رہی تھی۔ اتنا سننا تھا، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں سن خاتون کئی دن ہو گئے ہیں میری بچیوں کی ماں پردیس گئی ہے، میری بیٹیاں روز رات کو ماں کو یاد کر کے رویا کرتی ہیں، مہربانی کر آج میرے گھر کی مہمان بن جا، میری بچیوں کے ساتھ ایک شام گزار لے تاکہ بچیوں کا دل لگ جائے۔ جیسے اتنی بات عبداللہ بن جعفر طیار نے کہی ہے، سیدہ زینب اٹھتی ہیں، اپنے گھر میں یار اجنبی بن کے آئی ہیں، آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، جیسی آ کر کے بیٹھی ہے بچیوں کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، جیسی آ کر کے بیٹھی باپ نے کہا بیٹی مہمان ہے ان کی مہمان نوازی کرو۔ اتنا سننا تھا، ایک بیٹی ہاتھ میں پانی کا پیالہ لائی، لا کے سیدہ زینب کے آگے کیا نا پیالہ، اللہ اکبر، سیدہ کی آنکھ میں آنسو آئے، اس نے کہا لو محترمہ پانی پی لو۔ آپ نے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا، فرماتی بیٹی ہمیں پانی اچھا نہیں لگتا ہے، یہ کہہ کے پانی واپس کر دیا۔ اس کے بعد بیٹی نے کہا ماں میں نے بستر لگا دیا کہ لیٹ جائیے، پردیسی ہو تھکی ہوگی۔ آپ نے کہا تو بیٹی ہمیں بستروں پہ نیند نہیں آتی ہے، اتنا کہنا تھا، بیٹیاں دائیں بائیں بیٹھ جاتی ہیں، پھر بچیوں کا حال بھی ہوتا ہے، بہت جلدی ایک دوسرے
سے گھل مل جایا کرتی ہیں. چاروں دونوں طرف سے بچیاں بیٹھ گئی. ایک کہتی ہے ماں ذرا بتائیے تو صحیح آپ کے بھائی کتنے ہیں؟ سیدہ زینب کہتی میرے 18 بھائی ہیں. اتنا سنا بیٹی کے کان کھڑے ہو گئے. کہنے لگی وہ بہن کو آواز دیا, وہ بڑی بہن کا سن کا کیا بات ہے؟ کا پورے عرب میں صرف ہماری ماں کے 18 بھائی تھے. یہ اجنبی خاتون کون ہے؟ اس کے بھی 18 بھائی ہیں. اس کے بعد بیٹی نے کہا تھا ماں بتاؤ تو صحیح تمہارے بیٹے کتنے ہیں؟ ماں نے کہا کہ چوری ہے میرے بیٹوں کی. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. بیٹی کہتی تمہارے بھی ماں 18 ہیں, میری ماں کے بھی بھائی 18 تھے, تمہارے بھی بیٹے 2 ہیں, ہماری بھی ماں کے بیٹے 2 ہیں. کا عمر کتنی ہے؟ کا ایک کی عمر 8 سال ہے, دوسرے کی عمر 10 سال ہے. اتنا سننا تھا. چیخ نکلی ہے چھوٹی بیٹی کی. کا خاتون جلدی کر چہرے سے نقاب کو ہٹا, لگتا ہے پردیسی نہیں آئی ہے بلکہ آج ماں آ کر کے بیٹھ گئی ہے, ماں آ کر کے بیٹھ گئی ہے. اتنا سننا تھا. سیدہ زینب نے اپنے چہرے سے نقاب پلٹی ہے. اللہ اکبر. بیٹیوں کی چیخ نکل جاتی ہے. چھوٹی بیٹی نے کہا تھا نہیں یہ ماں نہیں ہو سکتی ہے. ہماری ماں کے چہرے پہ شباب اور نور تھا, اس کے چہرے پہ لکیریں ہیں. ہماری ماں کے سر کے بال کالے تھے, اس کے سفید ہیں. یہ ماں نہیں ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہمارے بھائی تھے لیکن یہ تنہا آئی ہے. اتنا سننا تھا. سیدہ زینب کی چیخ نکل جاتی ہے. بیٹیوں کو سینے سے لگایا, فرمایا بیٹی میں زینب ہوں, تمہاری ماں ہوں. اے میری بیٹیوں یقیناً میرے ساتھ بیٹے گئے تھے, واپس نہیں آئے ہیں. کہا ماں بتا تو صحیح بالوں پہ سفیدی کیسے آ گئی, چہرے پہ جھریاں کیسی ہیں, تیرے چہرے پہ بڑھاپے کے آثار کیسے ہیں؟ ماں کی چیخ نکل گئی. کہتی بیٹیوں میں بیٹے لٹا کے آئی ہوں, مصطفیٰ کا دین اور قرآن دونوں بچا کے لائی.